اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان جب ایمان کا تذکرہ کرتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب دنیا کا تذکرہ کرتا ہے تو ایمان کم ہو جاتا ہے اور دنیا اس کے سامنے بڑی بن جاتی ہے۔ ایمان کا تذکرہ کریں گے تو ہمارے دل میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں ایمان آئے گا، اور جب دنیا کے تذکرے کریں گے تو پھر دنیا آئے گی۔ ہر صحابی کا ہر واقعہ ایمان فروز ہے، قرآن پاک کی ہر آیت ایمان فروز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث ایمان فروز ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک صحابی ہیں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ۔ یہ تقریباً سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اللہ کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم فرمایا تو عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جن سربراہوں کو خطوط لکھے ان میں ثمامہ بن اسال کا نام بھی تھا، اور ثمامہ بن اسال کا شمار زمانے جاہلیت کے باروب عرب بادشاہوں میں ہوتا تھا، بہت باروب تھے، اور یہ قبیلہ بنو حنیفہ کے قابل رشک سردار تھے، اور یمامہ کے دل عزیز باروب سربراہ تھے۔ تو زمانے جاہلیت میں ثمامہ رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بڑی حقارت سے دیکھا۔ حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہو گئے۔ پھر اس پر یہ جنون طاری ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے اور آپ کو اس مشن میں ناکام کرنا ہے، لیکن وہ اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے موقع کا تلاش کرتے رہے۔ ایک دفعہ ایسا موقع ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو وہ دبے پاؤں حضور کے پیچھے آئے اور وار کرنا چاہا، لیکن اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک لیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے دشمن کے شر سے محفوظ رکھا۔ تو ثمامہ نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام کا محاصرہ کر کے انہیں بے دریغ قتل کر دیا۔ تو خبر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا تھا کہ ثمامہ جہاں کہیں بھی ملے اس کو قتل کر دو۔ تو اس دل خراش واقعے کو گزرے ابھی چند دن ہوئے تھے کہ ثمامہ بن اسال کے دل میں آیا کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے، اس لیے وہ یمامہ سے سوئے مکہ معظمہ میں روانہ ہوئے۔ تو اس کی دلی تمنا تھی کہ طواف کعبہ کرے اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں کے نام پر ذبح کرے۔ جناب ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب ابھی راستہ ہی میں تھے کہ ان کے ساتھ ہی اچانک ایسا حادثہ پیش آیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب دیا ہوا مجاہدین اسلام کا ایک گروپ مدینہ منورہ کی نگرانی پر مامور تھا۔ مبادا کہ کوئی مدینہ منورہ پر رات کے وقت اچانک حملہ نہ کر دے، تو مجاہدین کا یہ گروپ گشت کر رہا تھا۔ انہیں راستے میں جاتے ہوئے جناب ثمامہ کو گرفتار کر لیا، لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ تو وہ ان کو پکڑ کر مدینہ لے آئے، اور جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تو مجاہدین نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیدی کو دیکھ لیں تو اس کے مطابق جو حکم فرمائیں گے ویسا کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ثمامہ بن اسال مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ تو اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو تم کہ یہ کون ہے؟ تم نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ واللہ عالم و رسول، کہ ہمیں تو نہیں پتہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ثمامہ بن اسال ہے، اب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، گھر میں جو کھانا ہے وہ ثمامہ کے لیے لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کے لیے بھیج دیا جو گھر میں کھانا تھا۔
آپ نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام اسے پلایا جائے، تو آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں، تو آپ نے بڑے پیارے انداز میں دریافت کیا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، بہتر ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کر دیں گے جس نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا ہے، اور اگر آپ معاف کر دیں تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی، اور اگر مال چاہے تو جس قدر فرمائے مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ 3 صورتیں حضور کے سامنے رکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں 2 دن تک اسی حالت میں رہنے دیا، لیکن کھانا پینا اور دودھ باقاعدگی سے انہیں ملتا رہا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا، بات وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ معاف فرما دیں تو ایک قدردان پر مہربانی فرمائیں گے، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا خون بہایا، اور اگر مال چاہیے تو آپ کی منشا کے مطابق آپ کو مال ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی اسے اسی حالت میں رہنے دیا۔ تیسرے دن تشریف لائے، دریافت فرمایا، ثمامہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا، میری تو وہی رائے ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر معاف فرما دیں تو ایک قدردان پر مہربان کریں گے، اور اگر قتل کریں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کی گردن پر خون ہے، اور اگر مال چاہیے تو آپ کی منشا کے مطابق مال ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو۔ جناب ثمامہ آزاد ہونے کے بعد مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، ایک طرف چل دیتے ہیں، مدینہ منورہ کی ایک جانب بقیع کے نزدیک ایک مقام پر پانی بھی جمع تھا، اپنی اونٹنی وہاں بٹھا کر خوب اچھی طرح غسل کیا اور واپس مسجد نبوی میں آ گئے، اور آ کر سب لوگوں کے سامنے بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے و رسول ہیں، واشہد ان محمدا عبدہ و رسول۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کے بعد محبت بھرے انداز میں یوں عرض کیا، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ جس سے نفرت تھی وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن آج میرے لیے کائنات میں تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے۔ تو اللہ کی قسم، آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا، اور آج یہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد درد بھرے لہجے میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا ہے، بھلا میرے اس جرم کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ میرے جرم معاف ہو جائے؟ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثمامہ گھبرائیے نہیں، اسلام پہلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور آپ نے اس خیر و برکت کی بشارت دی تو اللہ جل شانہ نے اسلام قبول کرنے کی بدولت اس کے نصیب میں لکھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر ثمامہ بن اسال کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور یوں کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں اپنے زمانے جاہلیت میں جس قدر مسلمانوں کو قتل کیا ہے اس سے دگنا زیادہ مشرکین کو قتل کروں گا۔ اب میری جان، میری تلوار اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب کچھ آپ کی ہے اور آپ کے دین کے لیے وقف ہے۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ ادا کر دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرہ ضرور ادا کریں، لیکن اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ آپ نے انہیں عمرہ ادا کرنے کا طریقہ بھی سمجھایا۔ تو پھر حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ اجازت ملنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر
آپ نے بلند آواز سے یہ کلمات کہنا شروع کر دیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، سب تعریفیں اور نعمتیں آپ ہی کی ہیں، اور حکومت بھی آپ کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو مکے میں بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ تو قریش نے اونچی آواز میں یہ کلمات سنے تو ان کے غصے کی انتہا میں وہ آپس میں ایک دوسرے کو، سرخ آنکھیں ان کی ہو گئی، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سب لوگ تلوار ہاتھوں میں لیے گھروں سے باہر نکلے تاکہ اس شخص کو گرفتار کر سکیں جس نے مکہ میں آ کر ان کے عقائد کے خلاف بیان اونچی آواز سے کلمات کہنے کی جرت کی ہے۔ جب وہ قوم ثمامہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ نے پھر اونچی آواز سے یہ تلبیہ کہا، تو کفار اسلحہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ قریش میں سے ایک نوجوان نیزہ لے کر آگے بڑھا تاکہ آپ پر حملہ ور ہو، لیکن دوسرے نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، ارے تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ تو یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن اسال ہے، بخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو اس کی قوم ہماری اقتصادی امداد بند کر دے گی اور ہم بھوکے مر جائیں گے۔ قوم نے یہ سن کر تلواریں نیام میں ڈال دیں اور حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو ہونے لگی۔ کہنے لگے، ثمامہ تجھے کیا ہو گیا کہ تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر تم بے دین ہو گئے ہو، اپنے بااجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے تو عمدہ دین کو اختیار کر لیا، اور فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم اب سرزمین نجد میں اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک تم میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار نہ کر لو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے قریش کے سامنے بالکل اسی طرح عمر ادا کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی تھی۔ تو عمر ادا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے یہی حکم دیا کہ قریش کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قوم نے اہل مکہ کی اقتصادی امداد کو روک دیا۔ تو حضرت ثمامہ بن اسال کے اس حکم کے بعد قریش کے عرصہ حیات تنگ ہونے شروع ہو گئی، مہنگائی بڑھ گئی، بھوک عام ہو گئی، مصائب و مشکلات میں روز بروز اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ انہیں اس بات کا اندیشہ لاحق ہو گیا کہ وہ اور ان کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ تو اس نازک ترین موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا جس میں یہ تحریر تھی، ہمارا تو یہ خیال تھا کہ آپ صلہ رحمی فرمائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے، لیکن آپ نے تو قطع رحمی کرنے کی ایک مثال قائم کر دی، ہمارے آباء و اجداد کو تحقیر کیا اور ہماری اولاد کو بھوک سے مار دیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ثمامہ بن اسال سے ہماری اقتصادی امداد بند کر دی ہے، از راہ کرم اسے حکم دیں کہ وہ ہماری اقتصادی امداد بحال کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دیں، تو انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قریش کے اقتصادی امداد بحال کر دی۔ تو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ زندگی بھر اپنے دین کی وفاداری کرتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے ہو گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے اور عام لوگ دین الہی سے اجتماعی انفرادی طور پر منحرف ہونے لگے، تو ادھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنی قوم بنو حنیفہ کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینے لگا۔ تو حضرت ثمامہ بن اسال رضی مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں اتر آئے اور اپنی قوم سے کہا، وہ حنیفہ اس اندھیری نگری سے بچ جاؤ جس میں کوئی نور کی کرن نہیں ہے، بخدا جس نے مسیلمہ کذاب کی دعوت تسلیم کی یہ اس کی انتہائی بدبختی ہوگی، اور جس نے اس کی دعوت کو تسلیم نہ کیا وہ یقیناً سعادت مند ہے۔ اور فرمایا، بنو حنیفہ تم باز آ جاؤ،
مسیلمہ کذاب کے شیطانی داؤ سے بچو۔ تم اس بات کو اچھی طرح جانو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ان کی نبوت میں کوئی شریک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے سامنے یہ آیت پڑھی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان سے دریافت کیا کہ کیا بھلا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے اس پاکیزہ کلام کے مقابلے میں مسیلمہ کذاب کی اس فضول عبارت کی کوئی حیثیت ہے؟ بہرکیف اس کے بعد ثمامہ بن اثال نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے اور جو مرتد ہو چکے تھے، ان کے خلاف جدوجہد شروع کی اور روئے زمین پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان میں اتر آئے۔ اللہ جل شانہ ثمامہ بن اثال کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔